بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب سٹوریز چینل پر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں 14 سال کا تھا جب باپ کا سایہ سر سے اٹھ گیا اور ہمارے حالات ایک دم خراب ہو گئے۔ جب تک ہمارے ابا زندہ تھے ہمارے حالات بہت اچھے تھے۔ گھر میں کسی طرح کی کوئی کمی نہ تھی، بلکہ ہمارا شمار بہت پیسے والے گھرانوں میں ہی ہوتا تھا۔ لیکن ابا کے مرنے کے بعد کاروبار بھی ڈوبا اور حالات بھی تنگ ہو گئے۔ اماں اور بہنوں کی ذمہ داری میرے کاندھوں پر آ گئی اور مجبوراً مجھے نوکری تلاش کرنا پڑی۔ لیکن ایک 14 سال کے لڑکے کو کون نوکری اور کہاں ملتی جس کے پاس کوئی ڈگری نہیں تھی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھا۔ گھر کے حالات دن بدن خراب ہوتے جا رہے تھے کہ ایک روز اماں کی چاچی کا فون آیا۔ اماں کی چاچی نے جب ہمارے حالات سنے تو کہنے لگی کہ زاہد کو میرے پاس بھیج دو، میں اسے اپنے گھر میں ہی نوکری دے دوں گی اور خوب تنخواہ بھی دوں گی۔ اماں کی چاچی ایک اچھی خاصی امیر عورت تھی، کافی عرصے سے بیوہ تھی، گھر میں تنہا رہتی تھی۔ اماں نے سوچا کہ زیادہ کام کاج نہیں ہوگا، چھوٹے موٹے کام چچی کو کروانے ہوں گے، اسی لیے وہ مجھے رکھنا چاہتی ہے۔ تو اماں نے چاچی سے حامی بھر لی اور یوں میں اپنی اماں کی چچی کے پاس ان کے بڑے سے بنگلے میں پہنچ گیا۔ اماں کی چاچی کو میں پہلی بار دیکھ رہا تھا کیونکہ ان کا ہمارے گھر آنا جانا نہیں تھا۔ پہلی نظر میں مجھے بہت ہی عجیب سی لگی تھی۔ وہ میری ماں جیسی نہیں تھی۔ میری ماں بہت ہی سیدھی سادی اور شریف عورت تھی، جبکہ اماں کی چچی جو بیوہ عورت تھی، ان کے رنگ ڈھنگ دیکھ کر وہ کہیں سے بھی بیوہ معلوم نہیں ہوتی تھی۔ چچی نے شوخ و چغل رنگ کا جوڑا پہن رکھا تھا، کافی سارا میک اپ بھی کیا ہوا تھا۔ وہ بڑی آرام سے بستر پر لیٹی اپنے سامنے LED پر واحیات قسم کی فلم دیکھ رہی تھی اور ان کی ساری توجہ اسی پر تھی۔ میں نے قریب جا کر انہیں سلام کیا تو چچی نے میرا منہ پکڑ کر میرا ماتھا چوم لیا۔ کہنے لگی، واہ تو بڑا جوان ہو گیا ہے، کیا خوب لمبا چوڑا قد نکلا ہے۔ چل اچھا ہوا تو یہاں میرے پاس آ گیا، تیری ماں تو تیری جوانی کو ضائع ہی کرتی۔ چل یہاں میرے سامنے بیٹھ جا۔ چچی نے اپنے پیروں کی طرف اشارہ کیا اور کہنے لگی، میرے پاؤں دبا دے۔ یہ سن کر میں ایک دم شرمندہ ہو گیا۔ ایک غیر عورت کے پیروں میں بیٹھنا اور پھر اس کے پاؤں دبانا میرے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ میں تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ وہ گھر کے کام کاج کروائیں گی، لیکن انہوں نے مجھے اپنے پیروں میں بٹھا لیا تھا اور اپنے پاؤں میری گود میں رکھ دیے تھے۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں دھیرے دھیرے ان کے پاؤں دبانے لگا تھا، کیونکہ اماں نے کہہ کر بھیجا تھا کہ چچی کو خوش رکھو گے تو وہ تمہیں اچھی تنخواہ دیں گی اور ہمارے حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اماں نے سختی سے تاکید کی تھی کہ یہ نوکری ہرگز نہ چھوڑنا، اسی لیے میں چچی کے ہر حکم کا پابند تھا۔ لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ چچی نے مجھے یہاں کس مقصد سے بلایا ہے۔ کافی دیر تک میں چچی کے پاؤں دباتا رہا، پھر چچی نے مجھے تیل لانے کو کہا۔ سامنے ہی شیشے پر تیل کی بوتل رکھی تھی۔ میں وہ اٹھا کر چچی کے پاس آیا تو وہ اوندھا لیٹ گئی۔ کہنے لگی، چل میری کمر کی مالش کر دے، میری کمر میں بڑا درد ہے۔ یہ سن کر تو میں شرم سے لال پڑ گیا۔ میرے لیے چچی کی مالش کرنا انتہائی شرم کی بات تھی، لیکن چاچی نے میرا چہرہ دیکھے بغیر ہی خود کو اوندھا کر لیا تھا اور پھر مجھے مجبوراً چاچی کی کمر پر تیل کی مالش کرنی پڑی تھی۔ مجھے یہاں 1 گھنٹہ گزرا تھا اور اسے 1 گھنٹے میں میرے صبر کی حد پار ہونے لگی تھی۔ یہ کیسے کام تھے جن کے لیے چاچی نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ یہ کام تو وہ کسی عورت سے بھی کروا سکتی تھی۔ مجھے اماں کی چاچی کوئی بہت ہی بے شرم اور بے حیا عورت معلوم ہو رہی تھی اور یہاں مزید گزارا میرے لیے ممکن نہیں تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ میں واپس لوٹ جاؤں گا اور اماں کو صاف صاف کہہ دوں گا کہ میں ایسی عورت کے پاس کام نہیں کر سکتا۔ لیکن جب کافی دیر مالش کرنے کے بعد میں فارغ ہوا تو چاچی نے تکیے کے نیچے سے 1000 کے 2 نوٹ نکال کر میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگی، شاباش تیرے ہاتھ میں بڑا جادو ہے۔ میری کمر کا درد ختم ہو گیا۔ 2000 روپے پکڑ کر میں حیران رہ گیا تھا کہ صرف پاؤں اور کمر دبانے کے مجھے اتنے پیسے مل گئے تھے جتنے پیسے سارا دن مزدوری کر کے بھی میں نہیں کما سکتا تھا۔ اسی لیے میں نے فی الوقت یہ کام چھوڑنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اس وقت پیسہ میری اولین ضرورت تھی۔ پیسے دے کر چچی کہنے لگی کہ اب تم اپنے کمرے میں جا کر آرام کر لو اور رات کے وقت میرے کمرے میں آنا۔ چچی کی بات سن کر میں کچھ حیران ہوا کہ وہ رات کو مجھے اپنے کمرے میں کیوں بلانا چاہتی ہیں، لیکن سوال کرنے کی مجھ میں ہمت نہ تھی کیونکہ چچی دوبارہ آنکھیں بند کر کے لیٹ گئی تھی۔ اسی لیے میں ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں پہنچ گیا۔ مجھے دن رات یہیں رہنا تھا، واپس اپنے گھر جانے کی اجازت نہیں تھی۔ باقی کا سارا وقت میں بالکل فارغ رہا تھا۔
کرنے کو کچھ کام نہیں تھا، بلکہ یہاں تو مجھے کھانے پینے کو بھی اچھا مل رہا تھا۔ چاچی نے خود مجھ سے کہا تھا کہ میں فریج سے نکال کر رات کو دودھ پیا کروں، اسی لیے رات ہوتے ہی میں نے دودھ پیا اور پھر 12 بجے کے قریب چچی نے مجھے اپنے کمرے میں بلایا تو میں ان کی آواز پر پہنچ گیا۔ چچی کو دیکھ کر ایک دم ہی میرے قدموں تلے سے زمین سرک گئی تھی اور میں شرم سے نظریں جھکا گیا تھا۔ چچی نے بڑا عجیب سا لباس پہن رکھا تھا، بستر پر لیٹتے ہوئے کہنے لگی، چل زاہد تیل کی بوتل اٹھا کر لے آ۔ میں نے تیل کی بوتل اٹھائی اور چچی کے قدموں پہ بیٹھنے لگا تو وہ مسکرائی اور کہنے لگی، پیروں کی مالش نہیں کروانی، یہ تو میں جان ہی گئی ہوں کہ تو پیروں کی مالش بہت اچھی کرتا ہے، کمر کی مالش بھی تو نے بہت ہی خوب کی ہے، اب تو کہیں اور کی مالش کروانی ہے۔ یہ کہہ کر چچی نے شرارتی نظروں سے مجھے دیکھا تھا اور میں پسینے پسینے ہو گیا تھا۔ اماں کی چاچی تقریباً 50 سال کی ادھیڑ عمر عورت تھی، لیکن اس عمر میں بھی انہوں نے اپنے آپ کو بڑا فٹ رکھا ہوا تھا۔ پھر چچی نے اپنی نائٹی کو کاندھوں سے سرکایا اور اشارہ کرتے ہوئے مالش کا کہنے لگی۔ میں جیسے ہی ان کے قریب ہوا تو چچی کہنے لگی، پہلے لائٹ بند کر دے، روشنی میں مزہ نہیں آئے گا۔ میں نے ایک لمحے گھبرا کر چچی کی طرف دیکھا تو انہوں نے مسکرا کر آنکھیں بند کر لی تھی، وہ تکیے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے خاموشی سے اٹھ کر لائٹ بند کی اور دھیرے دھیرے چچی کی مالش کرنے لگا۔ چچی عجیب و غریب سی آوازیں نکال رہی تھی جیسے انہیں کتنا سکون مل رہا ہو، اور میں بڑی مشکل سے خود پر قابو کر کے مالش کر رہا تھا۔ کچھ دیر تک تو مجھے یہ سب کچھ کرنا اچھا نہ لگا، لیکن پھر میں نے یہ سوچ کر خود کو راضی کر لیا کہ اس کے عوض مجھے ایک اچھی خاصی رقم ملے گی۔ چچی جیسے جیسے مجھے ہدایت دے رہی تھی میں اپنی انگلیوں کو ویسے ہی حرکت دے رہا تھا، اور چچی کی سسکاریاں کمرے میں گونج رہی تھی۔ گھنٹے تک میری انگلیاں چچی کے نرم و ملائم وجود پر حرکت کرتی رہی اور اس کے بعد چچی نے مجھے واپسی کی اجازت دی۔ میں ان کے کمرے سے نکلنے لگا تو 1000 کا نوٹ چچی نے پھر مجھے پکڑا دیا اور میری آنکھیں حیرت سے پھٹ گئی۔ میں نے جلدی سے مٹھی میں وہ نوٹ دبایا اور تیزی سے چچی کے کمرے سے باہر نکلا کہ کہیں وہ واپس ہی نہ مانگ لیں۔ میں تو ایک ہی دن میں اتنے پیسے کما کر خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ واپس اپنے کمرے میں آ کر لیٹا تو ہزاروں خواب دیکھ لیے کہ چچی کے ایسے ہی خدمت کرتا رہوں گا تو وہ مجھے پھر ایسے ہی نوٹ لٹاتی رہے گی اور میرے گھر کے سارے مسئلے ختم ہو جائیں گے۔ اگلی صبح جب میں اٹھا تو چچی گھر پر نہیں تھی، ایک ملازم صفائی کے لیے آیا تھا۔ اس نے بتایا کہ چچی کہیں باہر گئی ہیں۔ میں آزادی کے ساتھ خوشی خوشی سارے بنگلے میں گھومنے لگا اور ایسے ہی گھومتے گھومتے گھر کے پچھلے حصے میں پہنچ گیا۔ وہاں 2 کمرے بند پڑے تھے۔ میں سوچنے لگا کہ اتنے بڑے بنگلے میں چچی کا اکیلے دل کیسے لگتا ہے۔ ہم تو ایک چھوٹے سے گھر میں سب 2 ہی کمروں میں رہتے تھے، اور اس کے باوجود بھی اگر کبھی کوئی کہیں چلا جاتا تو بڑی تنہائی کا احساس ہوتا، جبکہ چاچی تو اپنے شوہر کے مرنے کے بعد سے لے کر اب تک تنہا یہی تھی۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا کہ چچی پیچھے سے چلی آئی، غصے سے کہنے لگی، زاہد تمہارا یہاں کیا کام ہے، چلو میرے ساتھ میرے کمرے میں۔ میرا ہاتھ پکڑ کر وہ مجھے کھینچ کر کمرے میں لے گئی اور اپنے ساتھ بٹھا لیا۔ پھر ایک بڑا شاپر کھولا اور ڈھیر سارے نئے جوڑے نکال کر میرے آگے رکھ دیے۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ وہ سارے کپڑے وہ میرے لیے لائی تھی، ایک سے بھر کر ایک قیمتی جوڑا تھا۔ مجھے کندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا اور کہنے لگی، تم ان پرانے کپڑوں میں اچھے نہیں لگتے، تم میرے خاص بن گئے ہو، اسی لیے اب تم یہ کپڑے پہنو گے۔ اور پھر چچی کے کہنے پر میں نے جو قیمتی کپڑے رکھ لیے تھے اور ان میں سے ایک پہن بھی لیا تھا، اسے پہن کر میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو میں حیران رہ گیا۔ میں تو اچھا خاصا گبرو جوان لگ رہا تھا، 14 سال کا تو معلوم بھی نہیں ہو رہا تھا۔ چچی نے مجھے دیکھا تو میری تعریف کیے بنا نہ رہی اور کہنے لگی، دیکھو تم کتنے کریل جوان ہو، ان کپڑوں میں تمہاری مردانگی کتنی واضح ہو رہی ہے، اب تم یہی کپڑے پہنا کرو۔ میری بھی خوشی کی انتہا نہیں تھی، میں دل ہی دل میں چچی کو دعائیں دے رہا تھا۔ پھر سارا دن چچی نے مجھے کچھ نہ کہا، لیکن رات ہوتے ہی اپنے کمرے میں بلا لیا اور پھر لائٹ بند کر کے مالش کرنے کا کہا۔ مجھے پھر سے شرم آنے لگی کیونکہ چچی نے پھر ایک الگ قسم کی نائٹی پہن رکھی تھی اور وہ پوری کی پوری افت لگ رہی تھی۔ اب تو وہ بیوہ چچی کو دیکھ کر میرے جذبات بھی بے قابو ہونے لگے تھے۔ چچی نے لائٹ بند کروانے کے بعد پھر مجھ سے پوری طرح مالش کروائی تھی اور میں ان کی مالش کرتا رہا تھا۔ 2 گھنٹے بعد میری چھٹی ہوئی تھی اور ساتھ ہی 1000 روپے بھی انہوں نے میرے ہاتھ پر رکھ دیے تھے، اور یہ سلسلہ کچھ دن تک ایسے ہی چلتا رہا تھا۔ کچھ دنوں تک مجھے لگا کہ شاید چچی نے مجھے اسی کام کے لیے رکھا ہے اور میں پوری طرح مطمئن ہو گیا، لیکن جب 15 دن گزر گئے تو ایک دن چچی نے مجھے اپنے پاس بلایا اور جو کام کرنے کا کہا وہ سن کر میں حیران رہ گیا۔
چچی کہنے لگی کہ میرا کچھ ضروری سامان ہے، وہ تجھے دوسرے شہر پہنچانا ہے اور بہت ہی حفاظت کے ساتھ۔ میں نے پریشانی کے عالم میں چچی سے کہا کہ میں تو کبھی شہر سے باہر ہی نہیں گیا، پھر آپ کا سامان کیسے پہنچاؤں گا؟ چچی کہنے لگی کہ ڈرائیور اور گاڑی میں تجھے دوں گی، بس تجھے میرا سامان اس پتے پر پہنچا دینا ہے۔ مجھے ڈرائیور پر بھروسہ نہیں ہے، تو میرا اپنا ہے، اسی لیے میں آنکھ بند کر کے تجھ پر یقین کر سکتی ہوں۔ جب چچی نے ڈرائیور اور گاڑی دینے کی بات کی تو پھر میرے لیے یہ کام زیادہ مشکل نہیں تھا، اسی لیے میں راضی ہو گیا اور خوش بھی کہ اسی بہانے میں دوسرا شہر بھی دیکھ لوں گا۔ چچی نے ایک بڑا سا پارسل گاڑی میں لوڈ کروایا اور مجھے ڈرائیور کے ساتھ ہی بٹھا دیا، مجھے پتہ بھی سمجھا دیا اور کہنے لگی کہ بس اس پارسل کو احتیاط سے پہنچا دینا، اور پھر ہم وہاں سے نکل گئے۔ 2 گھنٹے بعد ہم شہر کے حدود سے باہر تھے اور پھر چچی کے بتائے پتے پر ہم نے اس پارسل کو پہنچا بھی دیا تھا اور رات تک میں واپس بھی لوٹ آیا تھا۔ جب واپس آ کر میں نے چچی کو بتایا تو وہ حد سے زیادہ خوش ہوئی۔ اس نے میرے ہاتھ پر 5,000 روپے رکھ دیے اور کہنے لگی، واقعی زاہد تو بڑا کام کا لڑکا ہے، اب تو ہمیشہ میرے پاس ہی رہے گا، چل اگر تجھے زیادہ تھکن نہیں ہو رہی تو میری مالش کر دے۔ چچی کی بات سن کر میں نے پھر سے تیل اٹھا لیا، میں تھک تو گیا تھا لیکن 5,000 روپے کے نوٹ کی خوشبو نے مجھے پھر سے تر و تازہ کر دیا تھا۔ کافی دیر تک میں چاچی کی مالش کرتا رہا تھا اور ان کی آنکھوں سے کمرہ گونجتا رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ چچی زیادہ کام کاج تو کرتی نہیں تھی، پھر اتنی تھکن کیسے جاتی تھی۔ سارا دن صفائی شاپنگ کے چچی کے پاس اور شاید کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ چچی اکثر ہی صبح سویرے گھر سے نکل جاتی اور شام کے وقت لوٹتی۔ کبھی کبھی تو مجھے یہ سوچ کر بھی حیران کر دیتی تھی کہ چچی کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، جبکہ وہ تو ایک بیوہ عورت ہے۔ اور جہاں تک اماں نے مجھے بتایا تھا، ان کے مرحوم چچا بھی کوئی ایسا خاص کام نہیں کرتے تھے۔ اماں نے یہی بات بتائی تھی کہ چچا کے مرنے کے بعد ہی چچی کے حالات بدلے ہیں، لیکن کیسے اس کے بارے میں کسی کو کچھ علم نہیں ہے۔ میں تو مالش کر کے فارغ ہوا تو چچی کہنے لگی، کل پھر ایک پارسل پہنچانا ہے، اسی طرح اگر تو کام کرتا رہے گا تو دیکھنا کتنے پیسے کمائے گا۔ ایک اور پارسل کا سن کر میں بڑا خوش ہو گیا اور مجھے امید ہو گئی کہ چچی پھر مجھے 5,000 روپے دے گی، لیکن اگلا پارسل پہنچانے کے تو چچی نے مجھے 7,000 روپے دیے تھے، جبکہ شہر سے باہر بھی نہیں جانا تھا بلکہ شہر کے اندر ہی سامان پہنچانا تھا۔ وہ ایک بڑا سا بنگلہ تھا جہاں چچی کے کہنے پر میں نے وہ پارسل اتار دیا تھا۔ اتنا بھاری پارسل تھا کہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا، نہ جانے چچی نے اس میں کیا بھیجا تھا۔ جب اس رات میں نے جا کر چچی کو اپنی کارکردگی سنائی تو انہوں سے پوچھ بھی لیا کہ پارسل میں ایسا کیا تھا جو اتنا بھاری تھا اور اتنا بھاری شاپر۔ چچی مسکرا کر کہنے لگی کہ کچھ قیمتی سامان ہوتا ہے جو میں لوگوں کے کہنے پر انہیں پہنچا دیتی ہوں۔ تیرے چچا کے جانے کے بعد گھرستی چلانے کے لیے مجھے کچھ نہ کچھ کام تو کرنا تھا۔ خاندان والوں میں سے کسی نے مجھے بیوہ عورت کی مدد نہیں کی اور نہ ہی کسی نے میری خیر خبر لی۔ یہ بات تو تجھے خود بھی معلوم ہے بیٹا کہ کوئی کسی کے برے وقت میں کام نہیں آتا، اسی لیے بس میں نے یہی کاروبار شروع کر دیا۔ جب میرے دن بدلے تو سب مجھ پر انگلیاں اٹھانے لگے، سوال کرنے لگے کہ میں کیا کام کرتی ہوں، لیکن اب میں لوگوں کو جواب کیوں دوں۔ یہ کہہ کر چچی نے ایک آہ بھری اور کہنے لگی کہ بس جو کاروبار مجھے سمجھ آیا میں نے وہی شروع کر دیا اور اب تو میرے ساتھ اس میں شامل ہو گیا ہے، کیونکہ آج تک میں نے کسی پر بھروسہ نہیں کیا، لیکن مجھے تجھ پر بھروسہ ہو گیا ہے، اسی لیے اب تجھے روزانہ 2-3 پارسل پہنچانے ہوں گے تاکہ کاروبار تیزی سے ترقی کرے۔ مجھے منافع ملے گا تو پھر میں تجھے بھی خوب دوں گی تاکہ تیری ماں بہنوں کی بھی زندگی آسان ہو جائے۔ میں اچھی طرح جانتی ہوں ایک بیوہ عورت کتنی پریشانی اٹھاتی ہے۔ چچی نے مجھے کاروبار کی ترقی کے ساتھ خوشحالی کے خواب دکھانا شروع کر دیے تھے اور میں بھی ان خوابوں کے پیچھے چل پڑا تھا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ چچی دن بھر خریداری کے لیے کیوں جاتی تھی۔ یقیناً وہ اپنے کاروبار کا سامان لیتی تھی اور پھر اسے پیک کروا کر مجھ سے بھجوا دیا کرتی تھی۔ میرا کام تو صرف ڈیلیوری کا تھا، ڈرائیور اور گاڑی بھی چچی کی دی ہوئی تھی۔ میں خوشی خوشی یہ کام کرنے لگا، کسی پارسل کے بدلے 5,000 تو کسی کے بدلے 4,000، بس ایسے ہی مجھے پیسے مل جاتے اور میں خوشی خوشی اپنی ماں کو ہفتے میں ایک بار جا کر وہ پیسے دے آتا۔ اماں مجھے اتنا پیسہ کماتا دیکھ کر حیران تھی، بار بار پوچھتی کہ تو چچی کے گھر کیا کام کرتا ہے۔ میں نے انہیں بھی یہی بتایا کہ میں چچی کے کاروبار میں شریک ہو گیا ہوں۔ اماں کو بھی تسلی ہو گئی تھی۔ اماں نے بڑی بہن کی شادی کے لیے پیسے جوڑنے شروع کر دیے تھے اور گھر کے حالات بھی کافی بدل گئے تھے اور پھر اسی طرح زندگی کی گاڑی چل پڑی تھی۔ میں دن میں 3 پارسل پہنچانے کا کام بھی کرتا تھا، لیکن ایک دن ایک عجیب بات ہوئی۔ گاڑی میں پیچھے پارسل رکھا تھا،
आगे मैं और ड्राइवर बैठे थे। अचानक पार्सल में हरकत शुरू हो गई। मैं घबरा गया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इसमें क्या सामान मौजूद है। मैंने परेशानी से ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी लाइलम था और फिर पार्सल का डब्बा तेज़ी से हिलने लगा। मुझे डर हुआ कि चच्ची का भेजा सामान हरकत क्यों कर रहा है या कहीं ख़राब तो नहीं हो गया। मैंने ड्राइवर को एक तरफ गाड़ी लगाने का कहा और फिर चच्ची की हिदायत के ख़िलाफ़ जाते हुए वो पार्सल खोल दिया। जैसे ही मैंने वो पार्सल खोला तो मेरे होश उड़ गए। अंदर एक जवान 17 साल की लड़की बंधी हुई थी और इसी के हिलने जुलने से डब्बा हिल रहा था। इसके मुंह पर टेप लगाकर हाथ पांव बंधे थे। मैंने जैसे ही इसके मुंह से टेप निकाली तो वो चीखने लगी और बचाओ बचाओ की आवाज़ें देने लगी। वो तो खुदा का शुक्र था कि दूर दूर तक कोई नहीं था। मैंने इस लड़की को कहा कि खामोश हो जाओ, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, लेकिन अपनी आवाज़ बंद कर लो। मैं ड्राइवर की तरफ देखा तो वो भी घबराया हुआ था। मैंने इससे कहा कि गाड़ी की सुनसान जगह ले चलो, फिर हम इस लड़की से पता करते हैं कि क्या मामला है। मैंने इस लड़की के हाथ पांव खोलकर उसे गाड़ी में ही बैठने का कहा था और इसने मुझ पर भरोसा कर लिया था। फिर हम उसे एक सुनसान जगह पर ले गए थे और जब मैंने इससे मालूमात शुरू की तो मेरे होश ठिकाने आ गए। मुझे अंदाज़ा ही नहीं था कि मेरी चच्ची मुझे गुनाह के कैसे दलदल में धकेल चुकी है। इसने मुझे किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया है। मैं तो बस नोटों की चमक और खुशबू में ऐसा गुम हुआ था कि मैंने कभी ये जानना ही नहीं चाहा था कि पार्सल के अंदर क्या सामान है और किस बात की चच्ची मुझे इतने पैसे दे रही है। इस लड़की ने मुझे बताया था कि एक लड़के ने उसे अपने मोहब्बत के जाल में फंसाया था और फिर मुलाकात के नाम पर बुलाकर उसे बेहोश कर दिया था। और फिर जब उसे होश आया तो वो एक बंगले में थी जहाँ इस जैसी और भी लड़कियाँ मौजूद थी। इनके सामने एक अधेड़ उम्र औरत खड़ी थी और इसी औरत ने इस लड़की को बताया था कि वो इसका सौदा कर चुकी है। वो लड़का इसी औरत का भेजा हुआ था। इसी लड़की ने तमाम लड़कियों को मोहब्बत के जाल में फंसाकर इस बंगले तक पहुंचाया था और बारी बारी वो इन सब का सौदा कर रही थी। और फिर ज़बरदस्ती इस औरत ने ही उस लड़की को बेहोशी का इंजेक्शन लगा दिया। वो लड़की रोते हुए बता रही थी कि इसने मोहब्बत में धोखा खाया है और इसी मोहब्बत में इसका सौदा भी हो गया है। हकीकत जानकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे और मैंने इस लड़की की मदद की हामी भर ली थी। वो बिल्कुल मेरी बड़ी बहन जैसी थी। मैंने वो पार्सल दोबारा से बंद कर दिया और इस लड़की को आज़ाद करके उसे खुद इसके घर पहुंचाया था और इस पार्सल को चच्ची के बताए पते पर पहुंचा दिया था। और फिर जब मैं वापस बंगले पर पहुंचा तो मैंने झूठ कहा कि मैंने पार्सल पहुंचा दिया है। चच्ची मुझसे बहुत खुश हुई, लेकिन थोड़ी ही देर बाद चच्ची के पास एक फ़ोन आया और गुस्से से उनका चेहरा सुर्ख हो गया। चच्ची को पता चल गया था कि पार्सल खाली पहुंचा है और अंदर लड़की नहीं है। चच्ची ने मुझे बाजू से पकड़ा और कहने लगी, देखो जाहिद, सच सच बताओ तुमने क्या किया है, पार्सल का सामान कहाँ गया है। मैंने चच्ची से कहा कि मैंने तो हमेशा की तरह आपका हुक्म माना है, मुझे क्या पता कि सामान कहाँ है। चच्ची ने एक थप्पड़ मेरे मुंह पर मारा और कहने लगी कि मैंने खुद अपने सामने पार्सल पैक करवाया था, फिर इसमें से सामान कैसे गायब हो गया। क्लाइंट ने पूरे 2 लाख रुपए अदा किए थे, उसे सामान नहीं मिला है, वो मुझे धमकियां दे रहा है। मैंने चच्ची से कहा, मुझे तो पता ही नहीं है कि आप क्या सामान बेचती हैं या पार्सल के अंदर क्या होता है। जैसा आपने पैक करवाया दिया था वैसा ही मैंने पहुंचा दिया था। चच्ची ने गुस्से से मेरी शक्ल देखी और कहने लगी, ज़्यादा मासूम ना बनो, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम्हारा अलावा किसी और ने इस पार्सल को खोला भी नहीं होगा, क्योंकि तुमने ही वो पार्सल पहुंचाया है, तो तुम ही मुझे जवाब दोगे कि वो लड़की कहाँ है। चच्ची की बात पर मेरे दिल ही दिल में मुस्कुराया और मैं जानबूझकर चच्ची से पूछा कि किस लड़की की बात कर रही हैं। आप तो सामान पहुंचाती हैं, फिर लड़की कहाँ से आ गई? क्या पार्सल में कोई लड़की थी? चच्ची समझ गई कि मैं इनके साथ खेल खेल रहा हूँ। कहने लगी, ज़्यादा होशियार ना बनो, मैं पुलिस में तुम्हारी कंप्लेन कर दूँगी, तुम पर जो चोरी का इल्ज़ाम डालूँगी कि तुमने मेरे घर से सामान चुराया है। चच्ची की बात पर मैं मुस्कुराया और कहने लगा, ठीक है, आप पुलिस को बुला लें और जो चाहें साबित कर दें, लेकिन याद रखिएगा कि वो लड़की जब आपके खिलाफ गवाही देगी तो आप कहीं की नहीं रहेंगी। मेरी बात सुनकर चच्ची के होश उड़ गए। वो समझ रही थी कि मैं 14 साल का लड़का हूँ, इनकी धमकियों से डर जाऊँगा, लेकिन मैं हमेशा से ही बहुत बेखौफ था। और फिर ड्राइवर ने भी मेरा साथ देने का वादा किया था। वो भी एक नेक इंसान था जो अनजाने में मेरी तरह ही इस गुनाह में मुलव्विस हो गया था। जब चच्ची ने मेरे तेवर देखे तो मोहब्बत से कहने लगी कि मैं तो तुम्हारी मदद की थी, तुमने तो मेरे ही दुश्मन बन गए हो। हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो खूब पैसा कमाएंगे, ज़्यादा कुछ नहीं करना। एक बंदा लड़कियों को एक जगह पहुंचा देता है, वहां से उन्हें पार्सल में बेहोश करके डालना होता है। बेहोशी की दवा का असर 12 घंटे तक का रहता है और लड़की को गाह तक पहुंचाने तक उसे होश नहीं आता, इसीलिए कोई खतरे की बात नहीं है। न जाने कैसे इस लड़की को होश आ गया था कि मुझे सच्चाई का इल्म हो गया था।
میں نے چچی کو صاف کہا کہ میں یتیم ضرور ہوں، میری ماں بیوہ اور بے سہارا ضرور ہے، لیکن ہم گناہ کا پیسہ نہیں کھا سکتے، یہ حرام کی کمائی ہے۔ کاش مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ آپ نے مجھے کون سے پیسے دیے ہیں تو میں کبھی آپ سے نہ لیتا۔ میں نے چچی سے کہا کہ اپنا یہ گندا کاروبار بند کریں ورنہ میں پولیس کو اطلاع کر دوں گا۔ میری بات سن کر چچی نے مجھے سر پر کوئی زوردار چیز ماری اور میں بے ہوش ہو گیا۔ جب مجھے ہوش آیا تو مجھے پتہ چلا کہ چچی مجھے قید کر چکی ہے۔ میں وہیں پیچھے خالی کمروں میں کسی کمرے میں قید تھا۔ میں چیختا چلاتا رہا، چچی نے مجھے نہ کھولا اور ایسے ہی 2 دن گزر گئے۔ بھوک پیاس سے میں بالکل نڈال تھا۔ پھر چچی میرے پاس آئی، کہنے لگی اگر آزادی چاہتے ہو تو میرے ساتھ ہم دونوں مل کر کاروبار کرتے ہیں۔ باہر نکلنے کے لیے مجھے کچھ تو کرنا تھا، اسی لیے میں نے چچی سے فی الوقت ہاتھ ملایا اور پھر پارسل پہنچانے کے بہانے میں نے اگلی لڑکی کو پولیس اسٹیشن پہنچا دیا۔ اس نے چچی کے خلاف گواہی دی اور چچی گرفتار ہو گئی۔ چچی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے انہیں دھوکہ دیا ہے۔ انہیں لگا تھا کہ پیسے کی جو لالچ انہوں نے مجھے دی ہے، اس کے بعد میں حرام اور حلال کی تمیز بھول جاؤں گا۔ لیکن میرے ماں باپ نے میری تربیت بہت اچھی کی تھی، اس لیے میں حرام کی کوئی کمائی نہیں کمانا چاہتا تھا۔ آج چچی جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہے اور وہ تمام لڑکیاں جن کا سودا چچی نے کیا تھا انہیں پولیس آزاد کروانے کی کوشش کر رہی ہے۔ میں واپس اپنے گھر چلا آیا ہوں۔ سارا سچ جاننے کے بعد اماں نے مجھے سینے سے لگا کر خوب شاباشی دی کہ میں نے ان کی تربیت پر حروف نہیں آنے دیا۔ آج میں ایک پھٹے پر کام کر رہا ہوں۔ میری کمائی بہت زیادہ نہیں ہے لیکن حلال کی ہے اور اسی بات کی مجھے خوشی اور سکون ہے۔ کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ چچی دن میں 3 دفعہ مجھ سے کیسا گندا کام کروا رہی تھی تو میں کبھی بھی وہ کام نہ کرتا، کبھی گناہ کے اس دلدل میں نہ اترتا۔ میرا ماننا ہے کہ حلال کے ایک دانے میں حرام کی بوٹی سے کہیں زیادہ طاقت ہے۔ آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے؟